ہاں جی، تو میاں دے نعرے وجن گے، شیر آ رہا ہے اور شیر صحت یاب ہو گیا ہے، اس طرح کی آپ باتیں سن رہے ہوں گے۔ یہ کیوں سن رہے ہوں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب برادر خاص نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے تو بڑی ڈیٹس دی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے ایک لازوال کریئر کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہی کے جانے کا انتظار تھا، اور انہی کے جانے کے بعد اب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اچھا، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ از این اپرائٹ پرسن۔ وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی ان کا خاصا رہی ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کو سائڈ کرتے رہے، اس کو سپورٹ کرتے رہے، یہ ان کے مخالفین کا خیال تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو بھی یہاں پر فیصلہ جس بھی جماعت کے خلاف آتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ بڑا مطلب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ پھر یاد کرایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کا نمبر کیا ہے۔ تو بڑی چیلنجنگ ہوں گے جی صورتحال، کچھ چیزوں میں ان کے فیصلے متنازع بھی تھے، اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل آپ یہ دیکھیے گا کہ اب جو اتنی امیدیں لگائی جا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ اب اس سے پہلے میاں صاحب کی واپسی کو سیریس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ اتنی دفعہ تاریخیں دی گئی۔ 2019 میں میاں صاحب 8 ہفتے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے بعد، اور حکومت کی جانب سے جس پہ ان کو اجازت دی گئی تھی، حکومت نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور وہ شہباز شریف صاحب کے بیان حلفی جو انہوں نے جمع کرایا تھا کہ وہ پابند ہوں گے ان کو واپس لانے کے، وہ گئے تھے لنڈن علاج کی غرض سے، اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ اور ایک اسپیسیفک بیماری بتائی گئی تھی جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا۔ اب جو سزا ان کو سنائی گئی تھی وہ پیناما پیپر جاری ہونے کے بعد بیسکلی 3 ریفرنسز ان پر دائر کیے گئے تھے۔ ایک تو ایون فیلڈ ریفرنس تھا، اور اس کے اندر 2018 کے عام انتخابات سے چند ہفتے پہلے ان کو سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت بھی منظور کی۔ پھر فلیگ شپ انویسٹمنٹ کا جو معاملہ تھا اس میں احتساب عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا، جبکہ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ اچھا، پھر ان کی بیٹی اور داماد کو بھی سزا سنائی گئی تھی، اور بعد میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کر دیا گیا تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے تو ان کو الگ کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو بیسکلی ان کی جو طبی بنیادوں پر ضمانت تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا، لیکن بعد میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عدنان کی جانب سے کوئی اتنا اس پہ سرٹیفکیٹس وغیرہ جمع نہیں کرائے گئے تھے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر یہ ہے کہ 2020 میں دسمبر 2020 میں میاں نواز شریف صاحب کو اشتہاری اس معاملے میں قرار دے دیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن انہوں نے نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آئے، اور پھر یہ ہے کہ اب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ساتھ ہی ساتھ بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ پہلے یہ عدالتوں میں درخواست دائر کریں گے اس حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ریلیف کی بات کریں گے۔ دوسرا وہ تاحیات نااہلی والا معاملہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے سارٹ کر دیا کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہوگی، تو اس سے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس سے ترین صاحب کو بھی فائدہ ہوگا، اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہوگا۔ 2 چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے مخالفین بھی اب اس بات کو سیریس لینا شروع ہو گئے ہیں، ورنہ ایاز صادق صاحب تاریخیں دے چکے ہیں، پچھلے سال انہوں نے تاریخ دی تھی۔ جاوید لطیف صاحب سے ابھی حال ہی میں ہم نے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ستمبر کے دوسرے ہفتے میں، لیکن اب 21 اکتوبر کو کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تو دیٹ از اے سیریس تھنگ۔ اب دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس معاملے کو کافی سیریس لے رہی ہیں اور کافی گہما گہمی اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، لیکن میاں صاحب کی واپسی سے ہوگا کیا؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ ایک تو مجھے ایک انڈیکیٹر لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو مخالفت کر رہی تھی نا کہ یہ جو الیکشنز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹل فروری اور مارچ یا اس کے بعد تک، تو پیپلز پارٹی کی مخالفت آ رہی تھی، تو آئی ایم شیور کہ کچھ کنوے بھی کیا گیا ہوگا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آ کے فوراً کوئی 10-15 دن بعد 20 دن بعد، کیونکہ نومبر میں مدت پوری ہو رہی ہے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب 10 دن کی یا 15 دن کی 20 دن کی انتخابی مہم چلا کے اس کے بعد کہیں کہ چلو جی اب اللہ خیر صلی اللہ اور اب الیکشن کرا دو۔ آئی مین دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے نا ریلیف کا بھی ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عوام اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سوال تو اٹھائیں گے کہ آپ علاج کی غرض سے اتنے سے عرصے کے لیے گئے تھے، تو پھر آپ اتنا ٹائم لگا کے آپ واپس کیوں آئے؟
اس کے پیچھے کیا آپ کے مفادات تھے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ عوام جس طرح سے مہنگائی کی چکی میں پسے ہیں اس پی ڈی ایم کے دور میں, مطلب لاقانونیت کی انتہا رہی, مہنگائی, بے روزگاری, کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں کہ جو ہم نے وہاں پر نہیں دیکھی. انفلیشن نے ریکارڈ توڑے پاکستان کی ہسٹری میں, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے. اور پھر ایک تو یہ سیاسی جماعتیں جب اعلانات کرتی ہیں نا, ہم جو ہے وہ 2017 کے لیول پہ لے کے جائیں گے. مطلب نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ, پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی, یعنی کہ وہ اپنے اس ٹینئر میں آ کے وہ بات کرتے ہیں ابھی کھڑے ہو کے. 2013 سے 2017 کی بات کرتی ہے 2018 کی نون لیگ, اور پیپلز پارٹی بات کرتی ہے 2008 سے 2013. یعنی کہ یہ جو 16 مہینے کا وہ ملبہ تھا وہ اپنے سر پر وہ بار لینے کو تیار نہیں ہے. تو اب لیٹس سی کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کیسے ہوگی. آپ کو بتایا کہ وہ ششکوں کے عادی ہیں میاں صاحب, مطلب لائک وہ چاہتے ہیں کہ خوب لاؤ لشکر ہو جو ان کے استقبال کے لیے آئے اور ان کے ساتھ بھی جائے. تو وہ بڑا ایک چارٹرڈ طیارہ, مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ سورسز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑا چارٹرڈ طیارہ جو ہے وہ کرائیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ میڈیا کو بھی انوائٹ کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ پارٹی ورکرز بھی ہوں گے, ان کے سپورٹرز بھی ہوں گے, اور بھرپور جو ہے وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ یہ وٹ ایور وہ پاکستان تشریف لائیں گے. اب دیکھتے ہیں ان کا استقبال کیسا ہوتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست آگے کیا ہوتی ہے. ابھی تو کافی وقت پڑا ہے, اور سیاست میں ہر روز صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل ہوتی رہتی ہے. سی یو گائز.